بابا جان، وہ میں اور سارا میر ہادی جملوں کو ترتیب دے ہی نہیں پا رہا تھا۔ کہاں اس کی اور وانیہ کی شادی ہونے والی تھی، اور کہاں وہ بابا جان کے سامنے اپنی اور سارا کی محبت کا اعتراف کرنے جا رہا تھا۔ بولو، کیا ہوا سارا کو؟ بابا جان بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ میں بتاتی ہوں بابا جان، پیچھے سے سارا کی آواز آئی۔ میر ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں بڑی خالہ کے پاس کچھ عرصے کے لیے کینیڈا جانا چاہتی ہوں اور اپنی ڈگری وہیں سے پوری کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے میر ہادی سے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ بات آپ سے خود کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کچھ کورسز کے لیے اپلائی کیا تھا اور میں کوالیفائی کر گئی ہوں۔ مجھے وہاں ایڈمیشن مل رہا ہے۔ کیا آپ مجھے بھیج سکتے ہیں؟ وہ منت بھرے لہجے میں اپنے بابا سے مخاطب تھی اور میر ہادی کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سارا؟ بے اختیار ہی اس نے سارا کا بازو پکڑ کے اسے اپنی جانب موڑا تھا۔ سارا نے ہادی کو گھور کے دیکھا تھا۔ میں اپنے معاملات خود طے کرنا چاہتی ہوں۔ کب تک تمہارے سہارے زندہ رہوں گی؟ آج تک میری ہر بات تم بابا جان سے کہتے آئے ہو، لیکن آج مجھے بات کرنے دو۔ میں بھی تو بابا جان کی بیٹی ہوں نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ لاڈ سے بابا جان کے گلے میں جھول گئی اور میر ہادی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کیوں نہیں سارا؟ جس طرح وانیہ میری بیٹی ہے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو۔ اگر میں نے آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی ہے تو تمہاری کیوں نہیں کروں گا؟ اگر تم کینیڈا جا کر اپنی ڈگری پوری کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہادی، تم سارے انتظامات کرو اور سارا کو اس کی خالہ کے پاس بھیج دو۔ میں تو ابھی شادی کے انتظامات میں ہی اتنا مصروف ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ بابا جان، وہ ایک بات اور بھی کہنی تھی۔ سارا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بابا جان کو روکا تھا۔ ہاں بولو۔ بابا جان کا موڈ بہت ہی اچھا تھا، اسی لیے سارا نے موقع دیکھ کر بات چھیڑی۔ وہ بابا جان، کورس اگلے ہفتے ہی شروع ہو رہا ہے، اس لیے مجھے جلدی جانا ہوگا۔ ویزا تو میرا لگا ہوا ہے، ٹکٹ کا ہی انتظام کرنا ہے۔ اگر 2-3 دن کے اندر فلائٹ کا انتظام ہو جاتا تو۔ یہ کہتے سارا خاموش ہوئی اور میر ہادی کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ مگر وانیہ کی شادی ہے، تم شادی سے پہلے کیسے جا سکتی ہو؟ بابا جان حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا جان، ڈیجیٹل دور ہے، میں وانیہ کی شادی کو ویب کیم سے بھی اٹینڈ کر سکتی ہوں۔ میں اتنا اچھا موقع گنوانا نہیں چاہتی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ باہر ملکوں میں اسکالرشپ ملنا کتنا مشکل ہے، اور میں نے اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل کی ہے۔ ویسے بھی وانیہ اور میر ہادی دونوں ہی اس بات کو سمجھیں گے اور دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس آپ اجازت دے دیں۔ سارا نے انتہائی منت بھرے لہجے میں بابا جان سے درخواست کی تھی اور وہ کچھ سوچ کے سر ہلا گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر میں وانیہ کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں تو تمہاری کیوں نہیں؟ میر ہادی، سارا کے ٹکٹس بک کرواؤ۔ میر ہادی کو حکم دیتے وہ ڈائننگ ایریا سے نکل گئے تھے اور میر ہادی غصے کے عالم میں تیزی سے سارا کے سر پہ پہنچا تھا۔ اسے بازو سے جکڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں بابا جان کو حقیقت بتانے جا رہا تھا، اور تم کیا کیا ہے یہ تم نے؟ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سارا کا منہ توڑ دے، جس نے آخری لمحے میں سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ وہی کیا ہے میں نے جو ہم سب کے حق میں بہتر تھا۔ تمہارے ایک سچ سے بابا جان کی جو حالت ہوتی اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ وانیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کیا تم نہیں جانتے؟ کیسے برداشت کرتے وہ اس جھوٹ کو کہ وہ تمہارے ساتھ اس گھر سے نہیں گئی تھی؟ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا، کسی اور کے نام پر وہ 2 راتیں باہر گزار کر آئی ہے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر پاتے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہمارے سر کا آخری سایہ بھی ہم سے چھن جائے؟ کون ہے بابا جان کے علاوہ ہمارا؟ سارا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ آج نہیں تو کل انہیں پتہ چل ہی جانا ہے، کیونکہ نہ ہی وانیہ گھر بسانے والوں میں سے ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کر سکتا ہوں۔
تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو مزید خراب نہ کیا جائے. سمجھ رہی ہو تم؟ تمہیں میری قسم ہے ہادی، وانیہ کو کوئی تکلیف نہ دینا، اس سے کسی طرح کا کوئی انتقام نہ لینا. اس کی ہر بات کو بس یہ سوچ کے برداشت کر لینا کہ وہ میری بہن ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. میں بابا جان کو کسی مشکل یا آزمائش میں ڈال کے اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی. اسی لیے تمہارے اور وانیہ کے درمیان سے نکل جانا ہی میرے لیے بہتر ہے. اگر پہلی ہی بار تم آواز اٹھاتے اور اس کا سچ بیان کرنے کی کوشش کرتے تو شاید آج محبت یہاں نہ آتی. لیکن اگر اس وقت تم کچھ نہیں بولے تو آج بھی خاموش رہو. سارا اپنے آنسو پونچھتے واپس لوٹ گئی تھی اور میر ہادی اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا. اس کی محبت اتنی ارزاں تو نہیں تھی کہ سارا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتی. وہ چاہتا بھی تو سارا کی جگہ کبھی وانیہ کو نہیں دے سکتا تھا. صاحب آپ کو کچھ اور چاہیے؟ نوری نے اسے کھڑے دیکھا تو ناشتے کا پوچھنے لگی. اس نے انکار میں سر ہلایا اور بابا جان کے پیچھے باہر نکل گیا. ڈرائیو کرتے ہوئے وہ یوں ہی بے مقصد آوارہ گھوم رہا تھا. کچھ دیر بعد سارا کا میسج آیا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے فلائٹ خود ہی بک کروا لی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ اس کی فلائٹ بک نہیں کروائے گا تو وہ جا ہی نہیں سکے گی، وہ خود ہی یہ کام کر چکی تھی. میر ہادی نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تھا. اسے وانیہ پہ اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس وقت وہ سامنے ہوتی تو شاید وہ واقعی اس کی جان لے لیتا. سارا وقت وہ گھر واپس نہیں لوٹا تھا اور پھر جب رات کو گھر آیا تو حیران رہ گیا. سارا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ خالی پڑا تھا. سارا کہاں گئی؟ واپس لوٹتے وقت اس نے سوچا تھا کہ وہ اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگے گا، اسے کسی طرح راضی کر لے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سارا کو شام کی فلائٹ مل گئی تھی اور وہ اسے بنا بتائے بنا ملے جا چکی تھی. اس نے تو مزید ایک دن رکنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا. فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے وہ اپنی خالہ کے پاس چلی گئی تھی. میر ہادی سارا کے بیڈ پہ سر پکڑے بیٹھا تھا کہ وانیہ چلی آئی. جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے فون چلاتی وہ میر ہادی کو دیکھ رہی تھی. اوہ سو سیڈ، میری بے وقوف بہن اتنا بھی صبر نہ کر سکی کہ شادی کے دن تک ہی رک جاتی. کیا ہوا میر، پریشان ہو کیا؟ تھوڑا سا جھکتے ہوئے وہ اس کے نزدیک ہوئی. میر ہادی نے غصے میں اتنی تیزی سے ہاتھ گھمایا کہ اس کا جوس کا گلاس دور زمین پہ جا گرا. موبائل بھی ہاتھ سے چھوٹا. اوہ تم تو بہت ہی زیادہ غصے میں لگتے ہو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری قسمت میں سارا جیسی ڈمب لڑکی نہیں تھی، نہ صورت نہ عقل، بس سارا وقت اپنا چشمہ ہی سنبھالتی رہتی تھی. لیکن کیا ہے نا، تم جیسے لوگوں کو سارا جیسی ہی راس آتی ہے. کیا کہہ رہے تھے تم کہ شہوار واپس نہیں آئے گا؟ وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، کیونکہ میں نے ابیرہ کے ماں باپ کو بتا دیا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. اب اس کی اور ابیرہ کی شادی تو ہونے سے رہی. ہنستے ہوئے وانیہ پلٹی تھی اور میر ہادی نے غصے سے پھنکار کے اسے آواز دی تھی. یہ جو تمہارا نفسیاتی پن ہے نا، یہ میں شادی کی پہلی رات ہی نکال دوں گا. جس طرح سارا میری زندگی سے گئی ہے اسی طرح شہوار کبھی تمہاری زندگی میں نہیں لوٹے گا. اگر قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا ہے تو پھر تا حیات تمہیں میر ہادی کو برداشت کرنا ہوگا. غصے سے اس کے کاندھے سے ٹکراتے وہ سارا کے کمرے سے باہر نکلا تھا. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، نمی حلق میں اترنے لگی تھی. سارا سے اسے بہت شکوے تھے. کاش کہ وہ میر ہادی پر اعتبار کرتی، کاش کہ وہ اس طرح اسے چھوڑ کے نہ جاتی تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنی محبت کی بقا کے لیے جنگ لڑتا. لیکن اس نے میدان خالی چھوڑ کے میر ہادی کو تنہا کر دیا تھا. سارا کے جانے کے بعد
وقت جیسے میر ہادی کے لیے تھم سا گیا تھا، لیکن وہی صبح شام اپنی رفتار سے رواں دواں تھے۔ اور وہ دن آ گیا جب میر ہادی کو ساری دنیا کے سامنے وانیہ کو اپنے نام سے منسوب کرنا پڑا۔ وسیع و عریض شادی ہال میں جہاں سارے خاندان والے موجود تھے، وہیں بابا جانی کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر سارا بھی آن لائن تھی۔ ہادی، لو سارا سے بات کرو۔ بابا جان نے فون اسے پکڑایا اور خود مہمانوں کے پاس آگے کی جانب بڑھ گئے۔ ہادی کی نظر سارا کے چہرے پہ پڑی اور وہ پہلی ہی نظر میں جان گیا تھا کہ سارا کے دل میں کیسا طوفان برپا تھا۔ حالت تو کچھ میر ہادی کی بھی ایسی ہی تھی، لیکن وہ مزید تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا، اس لیے خود پہ قابو پا چکا تھا۔ کانگریچولیشنز ہادی، خود پہ ضبط کے پہرے بٹھاتے سارا نے اسے شادی پہ مبارکباد دی تھی، اور وہ بس اس کے متورم چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ جن آنسوؤں کو لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ کہہ کر جسٹیفائی کر رہی تھی، وہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتے ہوئے آنسو تھے، اور یہ بات میر ہادی کو اچھی طرح معلوم تھی۔ بس وہ کچھ ہی دیر تک اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس سے زیادہ اس کا حوصلہ نہیں تھا۔ اسٹیج پر وہ دشمن جاں آ بیٹھی تھی جس سے کچھ ہی لمحوں بعد اس کا نکاح ہونا تھا۔ دل تو چاہا تھا اسی وقت انکار کر دے، لیکن بابا جان کی پگڑی پہ نظر ڈالنے کے بعد اس نے اپنے ارادے کو ترک کیا تھا۔ کئی 100 لوگوں کی موجودگی میں قبول ہے کہہ کر اس نے وانیہ خان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ تقریب اچھے سے نمٹ چکی تھی۔ وانیہ رخصت ہو کر میر ہادی کے کمرے میں پہنچ گئی تھی، لیکن وہ تھا جس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ رات 4 بجے کے قریب وہ گھر لوٹا تو لاؤنج میں بیٹھے بابا جان کو دیکھ کے شرمندہ ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں پتہ ہے کس قدر پریشان ہو گیا تھا میں؟ تمہارا فون بند آ رہا تھا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا، نہ کوئی ڈرائیور نہ کوئی گارڈ۔ بابا جان شدید برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ سوری بابا جان، وہ دوستوں نے بس پارٹی دے دی تھی۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ بابا جان نے گہرا سانس بھرتے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹے، آرام کرو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ خود اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور بڑی مشکل سے میر ہادی اپنے ہی کمرے کے دروازے پر آ کر اس طرح ٹھہر گیا تھا جیسے وہ مہمان ہو، اور پھر کئی لمحے گزرنے کے بعد اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور کوٹ اتار کر صوفے پہ پھینک دیا۔ بیڈ پہ آرام سے نیم دراز ہوئی وانیہ نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی تھی، جس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، اور شاید وہ اسکرولنگ میں ہی مصروف تھی۔ نہ وہ عروسی جوڑے میں تھی، نہ اس نے کوئی زیور پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میر ہادی نے سر جھٹکا تھا۔ اس لڑکی سے اس سے زیادہ کی اسے امید بھی نہیں تھی۔ جوتے اتار کے ایک طرف ڈالتے وہ وانیہ کے نزدیک ہوا تھا۔ وہ ایک دم ہی حیران ہوئی تھی۔ شاید اس بات کی اسے توقع نہیں تھی کہ میر ہادی اس کے قریب آئے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ چیخے گا، چلائے گا، اور پھر یا تو کمرے سے چلا جائے گا یا اسے نکال دے گا۔ میر ہادی نے اپنے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ سجائی۔ اچھی لگ رہی تھی دلہن بن کے۔ اب کی بار وانیہ پوری طرح چونکی تھی۔ میر ہادی کا یہ روپ اس کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل پرے تھا۔ لو دیکھو، میں ویڈنگ نائٹ کے لیے کیا گفٹ لایا ہوں۔ ہادی نے کرتے کی جیب سے ایک ڈبیا نکال کے اس کے آگے کی تھی۔ دھڑکتے دل سے وانیہ نے وہ ڈبیا لی اور اسے کھول کے دیکھا۔ سونے کی ایک خوبصورت چین اس کے اندر جگمگا رہی تھی۔ وانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا سب کچھ اس سے کافی مختلف ہو رہا تھا۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ وہ خود ہی چین ہاتھ میں لیے وانیہ کی گردن کے نزدیک ہوا۔ وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دور رہو مجھ سے، اور یہ ویڈنگ نائٹ کا گفٹ اپنے پاس رکھو۔ میں سارا نہیں ہوں جو تم جیسے لوفر اور آوارہ شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سوچوں۔ انتہائی مغرور انداز میں کہتی وہ بیڈ سے اترنے لگی تھی
کہ میر ہادی نے اسے کس کے کمر سے جکڑ کے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ کم آن یار، اس آوارہ گنڈے لفنگے لوفر سے تم نے شادی کر لی ہے تو نبھانا تو پڑے گی نا۔ زبردستی اس کے ہاتھ کو مروڑتے اس نے اسے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ کوئی تماشا نہ کرو میر ہادی، ورنہ اتنا شور مچاؤں گی کہ بابا جان کو صفائیاں دیتے رہ جاؤ گے۔ میر ہادی ہنستے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اور کیا کہو گی بابا جان سے؟ کیا ہو رہا تھا ہمارے کمرے میں؟ وانیہ نے تل ملا کے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھیں پوری طرح سرخ ہونے لگی تھیں۔ میر ہادی نے وہ چین نکالی اور وانیہ کی گردن میں پہنا کر لاک لگانے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں وانیہ کی گردن سے ٹکرائی اور وانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چھوڑو مجھے! ہاؤ ڈیئر یو! ڈونٹ ٹچ می لائک دس! وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میر ہادی نے چین کے لاک کو لگانے کی کوشش کی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے کیا میر ہادی؟ نہیں پہننی مجھے! وہ پھر اٹھنے لگی تھی، لیکن میر ہادی نے اپنا دایاں پاؤں وانیہ کے پیٹ کے گرد کس کے اسے زبردستی قید کیا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم پاؤں کی وجہ سے وانیہ کا پیٹ بری طرح دبا تھا۔ جاہل ہو کیا؟ تمیز نہیں ہے؟ وہ بوکھلائی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ یہ بدتمیزی تم ہی سے سیکھی ہے میں نے وانیہ، اب اپلائی بھی تم ہی پہ کروں گا نا۔ اس نے اتنی تیزی سے چین کا لاک لگا کے چین کو گردن کے گرد کس کے لپیٹا کہ وانیہ کا سانس اٹکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چین کو پکڑتے بری طرح سے جھٹکا کھا کے اٹھی تھی۔ ہنستے ہوئے ہادی نے اسے آزاد کیا تھا۔ چین درمیان میں سے ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وانیہ نے اس چین کو ہادی کے منہ پہ دے مارا۔ ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے نکل جاؤ! وہ ایسے روب سے کہہ رہی تھی جیسے یہ کمرہ اس کا تھا۔ بھول رہی ہو کیا جانے من، یہ کمرہ میرا ہے اور تم بھی اب میری ہو۔ ہادی کی بات پر ایک غسیل نظر ڈالتی وہ اٹیچ باتھ میں داخل ہونے لگی تھی، جبھی ہادی نے تیزی سے آگے بڑھ کے دروازہ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ واٹ؟ وانیہ نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ اندھے بھی ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا؟ نظر تو بہت کچھ آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ شادی کی رات ہے ہماری، اتنا کیوں تل ملا رہی ہو؟ وانیہ کو واش روم میں دھکیلتے وہ خود بھی اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر لیا۔ میر ہادی میرے ضبط کو نہ آزماؤ، میں اتنا شور مچاؤں گی کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ انگلی ہادی کے سینے پہ رکھے وہ اسے دھمکی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو یہ شوق بھی پورا کر لو، لیکن کیا ہے نا کہ سارے دروازے لاک ہیں، آواز باہر نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی نیولی میرڈ کپل کے کمرے کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ اس گھر میں تو پھر بابا جان کے علاوہ اور کوئی تیسرا ہے بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری آواز بابا جان تک جائے گی؟ اسے دیوار سے پن کرتے وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا۔ دیکھو میر ہادی، اپنی اوقات میں رہو، ورنہ میں اچھی طرح تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکتی ہوں۔ وانیہ نے جان بوجھ کے اس کے زخم پہ چوٹ کی تھی، جانتی تھی کہ یہ اس کی دکھتی رگ ہے۔ میری اوقات؟ میری جان، میں بتاتا ہوں اپنی اوقات آج تمہیں۔ بہت شوق ہے نا بار بار مجھے میری اوقات یاد دلانے کا تمہیں۔ میں میر ہادی، وانیہ خان کا شوہر ہوں، شرعی حق رکھتا ہوں تم پہ، اور تم چاہو بھی تو میرے حقوق ادا کرنے سے بچ نہیں سکو گی۔ وانیہ کے ہاتھوں کے قریب لگے شاور کے وال پر ہاتھ مارتے ہادی نے شاور آن کر دیا تھا۔ ٹھنڈا یخ پانی وانیہ کے وجود کو پوری طرح بھگو گیا، ساتھ ہی ہادی بھی بھیگنے لگا تھا۔ شاور اتنا تیز تھا کہ وانیہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ میر ہادی نے دیوار سے پن کر دیے تھے، اس لیے چہرے اور آنکھوں پہ آتا پانی اس کے لیے مشکل کا سبب بن رہا تھا۔ منہ کھولے وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی میر ہادی کو گالیاں دے رہی تھی، جس کے چہرے پہ اب اور بھی زیادہ کھلی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اتنی بہادر بنتی ہو، اتنی جلدی گھبرا گئی؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں شہوار کے لیے چھوڑ دوں گا؟
شادی کی ہے تو حق تو وصول کروں گا نا، پھر چاہے شہوار کے پاس جاؤ یا شہوار کے پاس نہ جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہادی نے آگے بڑھ کے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ وانیا بری طرح دہک اٹھی تھی۔ اس نے کسمسا کے ہادی کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ 6 فٹ 2 انچ لمبا اور ایک طاقتور مرد تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوتے میر ہادی نے اس کے لبوں تک کا سفر طے کیا تھا۔ کس می، اس کے لبوں کے قریب ہوتے وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ وانیا نے فوراً منہ پھیرا۔ ڈارلنگ، کس می، اتنا بھی کیا شرمانا، غیر تھوڑی ہوں۔ تم نہیں کر سکتی تو میں کر لیتا ہوں۔ وانیا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے جکڑتے اس نے دوسرے ہاتھ سے وانیا کے بالوں کو پکڑا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے کیا تھا۔ وانیا غصے کی شدت سے پاگل ہو رہی تھی۔ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وانیا نے پھر اپنا منہ پھیرنے کی کوشش کی تھی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنی نفرت کے نشان ثبت کیے تھے۔ وہ مچل کے رہ گئی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ قدم قدم پیچھے ہوا۔ وہ پوری طرح اس کے شکنجے میں قید تھی، اور پھر میر ہادی نے اسے باتھ ٹب میں گرا دیا۔ ایک لمحے میں ہی وہ پوری طرح ٹب کے پانی کے اندر چلی گئی، پھر تیزی سے اوپر اٹھی، منہ کھولے گہرے گہرے سانسیں لیتے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل میر ہادی کھڑا تھا جس نے کچھ دیر پہلے اپنی محبت کو کھویا تھا۔ زندگی کی سب سے قیمتی متاع اس سے لوٹ لی گئی تھی۔ وہ بھلا کہاں رحم کھانے والا تھا؟ وانیا ٹب میں ہی کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس نے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا تو میر ہادی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ وہ دوبارہ ایک بار پھر ٹب میں غوطے کھانے لگی۔ آر یو میڈ؟ وہ پوری شدت سے چیخی تھی۔ میر ہادی خود بھی ٹب کے اندر اتر گیا۔ میں نے سوچا تم اسپیشل ہو تو پھر ویڈنگ نائٹ بھی اسپیشل ہونی چاہیے نا۔ بیڈ پہ تو سبھی مناتے ہیں، کیوں نہ ہم اس بات ٹب میں منائیں؟ تنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے وہ ایک بار پھر وانیا کو اپنے قابو میں کر چکا تھا، اور وہ کسی جال میں پھنسے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ میر ہادی نے اپنے دانتوں سے اس کی شرٹ کا ایک بٹن کھولا۔ انتہائی بےغیرت اور غنڈے ہو تم، یقین نہیں آتا کہ بابا جان تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ تمہیں تو کسی کچرا کنڈی پہ پھینک دینا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں بابا جان تمہیں اٹھا کے یہاں لے آئے۔ نفرت سے کہتی وہ میر ہادی کو سلگا گئی تھی۔ میر ہادی نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا تھا اور اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس کے جملوں نے میر ہادی کی روح تک کو چھلنی کیا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے وانیا فوراً سے باتھ ٹب سے نکلتی چینجنگ روم میں چلی گئی۔ واش روم کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا روم تھا جہاں جہازی سائز الماریوں میں بے شمار کپڑے اور جوتے سجے ہوئے تھے۔ بابا جان نے جہیز کے نام پر وانیا کے کپڑے اور جوتے پہلے ہی میر ہادی کے کمرے میں سیٹ کروا دیے تھے۔ اس نے جھٹ سے ایک نائٹ ڈریس نکالا اور چینج کر لیا۔ ٹھنڈے پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ کپڑے چینج کرتے ہی وہ بستر میں جا کے گھس گئی۔ بلینکٹ کو منہ تک اوڑھ کے اس نے اپنے ارد گرد بھی لپیٹ لیا تھا۔ میر ہادی کو وہ جو مزہ چکھا کر آئی تھی، اس کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں آئے گا، لیکن وہ شاید بھول چکی تھی کہ میر ہادی اب ایک زخمی شیر تھا جس کی انا کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی تھی اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میر ہادی بھی چینج کیے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنے بیڈ پہ اپنی جگہ پہ سوتی ہوئی وانیا کو دیکھ کر پھر سے اس کے دل میں نفرت کا شعلہ بھڑکا۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ کو اٹھا کے میر ہادی نے پوری طرح بلینکٹ کے اوپر ڈال دیا اور پھر بقایا پانی بلینکٹ کھینچ کے وانیا کے منہ پہ ڈال دیا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھی تھی۔ آدھا بستر گیلا ہو چکا تھا اور صرف آدھا بستر سوکھا تھا۔ وانیا فوراً اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس سوکھے حصے پہ چلی گئی۔ اس بار اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میر ہادی مسکراتے ہوئے دوسری جانب سے گھوم کر اسی حصے میں چلا آیا۔ اس کمرے میں ایک ہی بیڈ ہے، آدھا گیلا ہو چکا ہے، تو اب
یقیناً ہم دونوں کو آدھے بستر پہ ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ کیا ہے نا کہ تم مجھے میری اوقات ساری زندگی یاد دلاتی رہی، لیکن آج مجھے اپنی اوقات صحیح سے سمجھ میں آئی ہے، اور اب جب میں اپنی اوقات پہ اتر ہی گیا ہوں تو تمہیں اب میرے ساتھ ایسے ہی مینج کرنا ہوگا۔ وانیا کو کمر سے پکڑتے اس نے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وانیا مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اس نے وانیا کے لبوں کو لاک کر دیا تھا۔ وانیا کی آنکھیں غصے اور نفرت سے پوری طرح کھل گئی تھیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ میر ہادی کے بال کھینچتے ہوئے اسے خود سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میر ہادی نے اسے تکیے پہ گرا دیا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر لیمپ بھی آف کر دیا تھا۔ کمرے میں پوری طرح تاریکی چھا گئی۔ بوجھل سانسوں نے اس تاریکی کا احاطہ کیا تھا۔ وہ زخمی جانور کی طرح بلبلا رہی تھی، لیکن آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میر ہادی نے اس پہ رحم کھایا تو وانیا گہری گہری سانسیں لیتے کھانسنے لگی۔ جانور! بس یہی ایک لفظ اس کے منہ سے ادا ہو سکا تھا۔ میر ہادی نے اس کے نائٹ سوٹ کی شرٹ کے بٹن ایک جھٹکے سے کھینچے تھے۔ ٹک ٹک کرتے سارے بٹن کھلتے چلے گئے۔ جانور کسے کہتے ہیں یہ تو تم اب دیکھو گی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں شہوار کے ساتھ شادی کرنے کا، گھر سے بھاگنے کا، جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تھی نا اپنی۔ آج ایک ہی بار میں تمہارے سارے شوق پورے کر دوں گا۔ دیکھتے ہیں تمہاری ضد زیادہ مضبوط ہے یا پھر میری انا کا وار۔